آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، صدیق صدیق ہے، جو صدیق کو نہ مانے وہ زندیق زندیق۔ اے صدیق اکبر جو تیرا احترام کرتے ہیں، ہم ان کو بڑے ادب سے سلام کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام گرامی کیا تھا؟ اصل نام تھا عبداللہ، لقب تھا صدیق اور عتیق۔ والدہ کا نام ام خیر، آپ کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے، آپ کے والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، اولاد کی اولاد بھی صحابی۔ اور اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ 18 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی نصیب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا، جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا میں جہنم سے آزاد آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے میں راضی ہوں، انہوں نے کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، میں ان سے خوش ہوں، تو میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر سے محبت رکھے، ان کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر سے بغض رکھنا یہ منافقت ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال 2 مہینے کچھ دن خلافت کرنے کے بعد پرانی دھلی ہوئی چادر میں 22 جمادی الثانی جو کل کا دن گزر چکا، بروز پیر مغرب عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملا۔ آج تک روزہ نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضور کی جدائی کے غم میں کمزور ہوتے چلے گئے، تو در حقیقت حضرت ابو بکر صدیق کی جو موت کا سبب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہوا۔ تو صحابہ اکرام کی بہت بڑی عظمت ہے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنایا گیا۔ آپ خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تک منبر رسول پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہے اور لوگوں میرے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنانا چاہتے ہو تو صدیق اس پہ بھی راضی ہے۔ میرا پیر علی ہر بار لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے اعلان کرتے اے صدیق اکبر جس پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خلیفہ بنا دیا، ہم تجھے دنیا کا امام بھی مانتے ہیں اور دین کا امام بھی مانتے ہیں۔ تو کل 22 جمادی الثانی کا وقت آیا، اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا میری زمین کا ٹکڑا بیچ کر میرے ورثاء رشتہ داروں میں تقسیم نہ کرنا۔ بیٹی نے کہا ابا جان کیا وجہ ہے؟ فرمایا مجھے مجبوراً خلیفہ بنایا گیا، بیت المال سے میرا وظیفہ مقرر کیا گیا، زمین کا ٹکڑا بیچ کر اس حساب سے پیسے بیت المال میں جمع کروا دینا، اس لیے جو میں نے مسلمانوں کی خدمت کی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ تو صحابہ کرام اہل بیت یہ عظمت رفت کے 2 ادارے ہیں، امت مصطفیٰ پر لازم ہے دونوں کا احترام کرے۔ اگر کوئی صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو ایسے آدمی کا دماغ خراب، اس کا عقیدہ خراب۔ تو صحابہ اہل بیت یہ دونوں عظمت والے ہیں، ان کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ چہرے کا حسن 2 آنکھیں ہیں اور جسم کا حسن 2 بازو ہے۔ اگر چہرے میں ایک آنکھ نہیں تو چہرہ حسین ہوگا نہیں ہوگا، اگر جسم کا ایک بازو نہیں تو جسم متناسب نہیں ہوگا۔ اس طرح صحابہ اکرام اہل بیت ایک چہرے کی 2 آنکھیں ہیں، ایک جسم کے 2 بازو ہیں، ایک درخت کی 2 شاخیں ہیں، ایک ندی کے 2 کنارے ہیں۔ تو امت مصطفیٰ پر لازم ہے دونوں کا احترام کریں۔ پوری دنیا کے کتب و ابدال ولی شہید حاجی نمازی اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ دنیا کا وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ تو صدیق جانشین مصطفیٰ ہے، آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، انبیاء کے بعد مخلوق خدا میں سے اگر کوئی افضل انسان ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں
جو مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ مقام حضرت ابو بکر صدیق کو امت مصطفیٰ سے حاصل ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا رتبہ بہت بلند ہے، جس کی صحابیت پہ خدا گواہ بن کر اپنے محبوب کا یارغار قرار دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانات دے دیے، صدیق احسانت کا بدلہ قیامت کے دن دوں گا۔ صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ وہ خلوت میں، جلوت میں، بدر میں، خندق میں، خیبر میں، خوشی میں، پہاڑ میں، مزار میں حضور کے ساتھ، آج بھی حضور کے ساتھ ہے، قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استعارہ فرما، آپ کا چہرہ انور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ صدیق مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ صدیق کو دیکھ رہے ہیں، قیامت تک یوں ہی دیکھتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد نے بڑی عمر پائی ہے، تقریباً 100 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ فتح مکہ کے بعد ابو بکر صدیق اپنے والد کو لے کر دربار خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہاتھ پھیرا، نبوت کی آگ لگنے کی دیر دی، آپ کے والد نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ابو قحافہ مسلمان۔ حضرات گرامی، حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے دوست تھے، اس لیے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ اسلام قبول فرمایا۔ مردوں میں کس نے اسلام قبول کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی اس نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی، کسی نے کہا معجزہ طلب کرو۔ ابو بکر صدیق وہ انسان ہے جس نے میری آواز میں لبیک کہا، نہ سوچنا پڑے نہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے پوری کائنات میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتا رہوں، میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ ہو اور میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر رات میں چمکتے ستارے کو دیکھ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی کسی کے نیکیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ستاروں کی گنتی اللہ کو معلوم ہے لیکن مجھے اتنا معلوم ہے ابو بکر دی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ وفات کا وقت آیا، اپنی بیٹی سے فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے ان کپڑوں میں دفن کر دینا۔ بیٹی نے کہا باجان میں نے کفن خرید سکتی ہوں۔ فرمایا نہیں، مدینہ کے کسی یتیم کے کام آ جائے گا، مجھے یہی قبریں دو کر 3 قبروں میں دفن کر دینا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ دوسری وصیت فرمائی میرا جنازہ تیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے باہر رکھ دینا، اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے محمد کے پہلو مبارک میں دفن کر دینا۔ اجازت مل گئی، آواز آئی رفیق کو میرے اندر آنے دو۔ رفیق دوست ساتھی کو کہتے ہیں۔ قیامت والے دن ساری دنیا جب قبروں سے اٹھے گی سب سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ برا خدا کی قسم مکے کی زمین پھٹ گئی، مکہ میں کہرا مچ گیا۔ اب خیر ماد ہوشیار آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، ہم گلیوں میں چکر لگاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے۔ صدیق فرماتے ہیں میں ان دنوں میں گلیوں میں چکر لگا رہا تھا جنت کمانے کے لیے۔ قیامت کے دن حساب و کتاب شروع ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق پر کو کھڑا کر دیں گے، یا اللہ حساب شروع کر۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے آدمی کو لے کر آیا ہے جس نے زندگی کے اندر مجھ سے کوئی حساب نہیں کیا، آج مجھ سے بھی حساب لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ فرمائیں گے جا ابو بکر جنت کے 8 دروازے میں سے کسی ایک دروازے میں جنت میں داخل ہو جا، اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے جا، ان کا حساب و کتاب ہی معاف۔ مسلم شریف کی روایت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائیں گے تھوڑا سا، یا اللہ یہ تھوڑے ہیں، اللہ فرمائیں گے جا ابو بکر 70 لاکھ لے جا، تو 70 لاکھ بندہ قیامت والے دن ابو بکر دے نال جنت میں جائے گا۔ قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ پوچھے گا اللہ دنیا کی کمائی، کوئی دفتر کی نوکری لے کر آئے گا، ذمہ دار اپنی ذمہ داری لے کر کھڑا ہوگا، آئے گی ابو بکر کی باری، حضرت ابو بکر صدیق اللہ عثمان بے شمار صحابہ کرام کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے فرمائیں گے الہ العالمین یہ میری کمائی ہے، جب سے میں نے کلمہ پڑھا چین نہ کیا، روزانہ میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا،
13 काफिरों ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कुरान सुनकर मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम की तबलीग फरमाई। यहूदी आगे से जबान दराजी करता है, हम उस खुदा को क्यों माने जो फकीर मोहताज है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खुदा रसूल की तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई। यहूदी के मुंह पे तमाचा मारा कि तूने अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी की है। तो जितने भी सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान अली लोगों में सबक दे गए, जान जाती है चली जाए, ईमान का सौदा ना करना। सहाबा ने ईमान का सौदा ना किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उमर से मोहब्बत रखना ऐन ईमान है, इनसे बुग़्ज़ रखना कुफ्र है। आप वसल्लम ने फरमाया, जिसने सबसे ज्यादा मेरा साथ दिया और सबसे ज्यादा माल मुझ पर लगाया वो अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक को खुदा की तरफ से अतीक का लक़ब मिला। अतीक कहते तुम अल्लाह की तरफ से जहन्नम की आग से आजाद हो। दूसरा माना अतीक हुस्न जमाल साहिब खैर के हैं। ये तमाम खूबियां हज़रत अबू बकर सिद्दीक में थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तमाम मखलूक अपनी कब्रों से उठकर मैदान हशर की तरफ आएगी। सबसे पहले जो हुजूर के चेहरे का दीदार करेगा वो कौन होगा? अबू बकर सिद्दीक होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं अपने रोज़े मुबारक से उठूंगा, मेरे बाद उठेगा अबू बकर, उमर होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,